شاعر کہتے ہیں جو امن کو برباد کرے گا وہ مٹے گا، جو امن کو برباد کرے گا وہ مٹے گا، جو حق پہ ہے آندھی میں چراغ ان کا جلے گا، جو امن کو برباد کرے گا وہ مٹے گا، جو حق پہ ہے آندھی میں چراغ ان کا جلے گا، اور جو دشمن اسلام ہے ان کو یہ بتا دو اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اور وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا، ہمارا وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا، زمین ہند کے ہر ذرے کو ناپاک کر دے گا، زمین ہند کے ہر ذرے کو ناپاک کر دے گا، گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین لو ورنہ، گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین لو ورنہ، لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ راکھ کر دے گا، لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ راکھ کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قریب 2 مہینے سے ہم لوگ یہاں پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا پروٹیسٹ CAA NRC کے خلاف ہے، جو کہ ایک بہت ہی سخت قانون ہے اور مسلمان بلکہ پورے بھارت کے رہنے والوں کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، اسلام نے 700 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے، 700 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، لیکن اسلام نے کبھی اس طرح کا کوئی خطرناک قانون اس ملک میں نافذ نہ ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ اس ملک کی حفاظت کرتے رہے۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں رہنے کا ثبوت دیجئے، اس میں رہنے کا ثبوت دیجئے۔ آج انشاءاللہ میں ایک فارمولا دوں گا، جو ثبوت مانگنے کے لیے آئے، آج ان کو آپ کو ایسی چیز دینا ہے، جب بھی کوئی آپ سے NRC کے تعلق سے کوئی ڈاکومنٹس مانگنے کے لیے آئے تو آپ کو انہیں ایک ثبوت پیش کرنا ہے، بغیر ثبوت دیے نہیں بھیجنا ہے، بلکہ اس ملک کی جو ہمارے گھر کے سامنے مٹی پڑی ہوتی ہے اسے اٹھا کر کے ہاتھ میں دینا ہے، اور یہ کہنا میرا DNA ٹیسٹ کر لے، انشاءاللہ یہ مٹی کے اندر جو خوشبو ہے، جو اس مٹی کے اندر کنٹینٹ ہے، وہی تجھے میرے خون کے اندر بھی ملے گے، کیونکہ میں اس بھارت کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ ہم جب بھی مرتے ہیں تو اسی مٹی کے اندر دفن ہوتے ہیں، ہمارے آب و اجداد اسی ملک کے اندر ہے، اسی زمین کے اندر دفن ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ ہم اسی ملک میں رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر مسلمانوں غیر مسلموں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، مسلمان ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں، مسلمان انہیں یا تو ان کے مذہب کو تبدیل کرا رہے ہیں، یا تو مسلمان جو ہے انہیں مار رہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، بھارت کی سرزمین پر جب پورا اکھنڈ بھارت تھا، جب پورا بھارت ایک تھا، جس میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش سب ہمارے بھارت کا حصہ ہوا کرتے تھے، اس وقت محمد بن قاسم نے جب اس ملک پر حملہ کیا تھا اور یہاں پر اسلامی قانون کو نافذ کیا تھا، یہاں کے خطرناک اور کالے دل والے لوگوں کو ہٹا کر کے اسلامی راج نافذ کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر کے تو حضرت بہادر شاہ ظفر تک 7.5 سال سے لے کر کے 800 سال کا زمانہ، اس وقت تک اسلامی حکومت قائم رہی۔ اور آج اگر ہم انڈیا کا، ہم بھارت کا اگر پرسنٹیج دیکھیں گے تو مسلمانوں کی آبادی 40 سے 45% ہے، اور بھارت کے دیگر مذاہب کے لوگوں کی 60 سے 65% ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ 71 سالوں میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا موقع تھا، 700 سے 800 سال کا وقت تھا، ہم چاہتے تو تمہارا نام ختم کر دیا جاتا، تمہارے نشان مٹا دیے جاتے، لیکن حقیقی معنوں میں 700 سے 800 سالوں کے اندر مسلمانوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ پورے بھارت میں جتنے مذہب والے ہیں ان کو 700-800 سالوں میں یہ یہودی اور نصرانی تباہ و برباد کر دیتے، ان کا نام و نشان مٹا دیتے۔ حقیقت میں 800 سال تک مسلمان بھارت کی نہیں بلکہ بھارت میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کی نگہبانی کرتے آ رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، حضرت اورنگزیب کا زمانہ ہے، کاشی کی دھرتی ہے، بھارت کی بنارس کی سرزمین ہے، کاشی کی دھرتی ہے۔ ایک پنڈت ہے جس کا نام رام لال ہے، پنڈت کا نام رام لال ہے، اس کی بیٹی ہے شکنتلا، اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنی حسین و جمیل لڑکی ہے کہ برہمن کے لڑکے اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے پنڈت کا چولا پہن کر کے مندر میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل وہ لڑکی تھی، شکنتلا اس کا نام تھا۔
بنارس کا کوتوال، بنارس کا والی حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ابراہیم نامی کوتوال کو بنایا اور بنارس سنبھالنے کے لیے اسے بھیج دیا۔ بنارس میں ابراہیم آیا، اپنے محل کے اوپر جو ہے وہ ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ، اس کی گندی نگاہ شکنتلا پر پڑ جاتی ہے۔ 65 سال کا ابراہیم وہ 20 سے 22 سال کی شکنتلا پر عشق کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کے باپ کو پیغام بھیجتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ۔ جب باپ آیا، پنڈت رام لال آیا، تو آنے کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح، تمہاری بیٹی کا عقد مجھ سے کرا دو، تمہاری بیٹی کا لگن میرے ساتھ کرا دو، مجھ سے شادی کرا دو۔ تو پنڈت رام لال کہتا ہے اے بادشاہ، آپ 65 سال کے ہو، میری بیٹی چھوٹی ہے، 20-22 سال کی ہے، اور میں دوسرے مذہب کا ہوں، آپ دوسرے مذہب کے، آپ اسلام والے ہیں، میں وداؤٹ اسلام کا ہوں، میں نان مسلم ہوں، میں آپ کے ساتھ کیسے شادی کرا سکتا ہوں؟ ابراہیم غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، کہنے لگا تجھے شادی تو میرے ساتھ ہی کرانا پڑے گی، ورنہ تیرے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، تیرا نام مٹا کر کے رکھ دوں گا، کیونکہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، میں اس شہر کا والی ہوں، میں اس شہر کو سنبھالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ پریشان ہو کر کے پنڈت اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ 8 دن کا زمانہ گزر گیا، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، پریشانی کے عالم میں ہے۔ بیٹی نے باپ کے چہرے کے اوپر رنجش دیکھی تو پوچھا ابا، اے میرے بابا، یہ بتا تجھے کس چیز نے پریشان کیا ہے، کس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے؟ تو پنڈت رام لال کہتا ہے بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا حاکم جو مسلمان ہے وہ 65 سال کا بڈھا، وہ کہتا ہے تمہارا نکاح میں اس کے ساتھ کرا دوں، تمہاری شادی میں اس کے ساتھ کرا دوں۔ اے بیٹی، میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کیسے کرا سکتا ہوں؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے، شکنتلا کہتی ہے مجھے آپ 10 دن کی مہلت دیجئے، 10 دن کے بعد میں آپ کا حل نکال لوں گی، 10 دن کے بعد جو ہے میں پریشانی کو دور کر دوں گی۔ باپ نے جا کر کے کوتوال ابراہیم سے کہا 10 دن کی مہلت دو، 10 دنوں کے اندر میں تمہاری دہلیز کے اوپر اپنی بیٹی کی ڈولی لے کر پہنچ جاؤں گا۔ 10 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اب یہ گھر پہ آیا، بیٹی سے پوچھا بیٹی بتا تو کیا کرنے والی ہے؟ کہا جاؤ بنارس کے بازار سے 2 شہزادوں کے لباس لے آؤ۔ جب وہ شہزادوں کی لباس لے آیا، گھوڑی کو نکالا اور وہ لڑکی شہزادے کا لباس یعنی مرد کا لباس پہن کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ بنارس سے نکلتی ہے، دلی پہنچتی ہے۔ دلی میں جب پہنچی، جمعہ کا دن تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا یہ معاملہ تھا کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھتے اور جب جمعہ کے لیے مسجد سے نیچے اترتے جامع مسجد سے تو سیڑھیوں پر لوگ کھڑے ہوتے، اپنی اپنی فریاد لے کر کے، اپنی اپنی پرابلم لے کر کے آپ اس کی پرابلم کو سنتے، ترنت وزیروں کو، ترنت فوجیوں کو کہتے جاؤ اس کی پریشانی کا مسئلہ حل کر دو۔ اب وہ لڑکی جب پہنچی تو جب سب سے نیچے والی سیڑھی خالی تھی، اس پر اپنا خط لکھا اور اس کے بعد میں شہزادے کے لباس میں ہوتی، مرد لگ رہی تھی، وہ کھڑے ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک ایک کی درخواست لیتے، وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے جاؤ اس کی تکلیف کو دور کر دو، جاؤ اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ جیسے ہی اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہیں، اپنے کاندھے سے چادر نکالا، ہاتھوں پر لپٹا اور اس کے ہاتھ سے اس کے خط کو لیا۔ لڑکی نے جب یہ دیکھا، شکنتلا پریشان ہو جاتی ہے، وہ تکلیف کے مارے چیخ کر کہتی ہے اے اورنگزیب، تم نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسی وجہ سے میرا خط نہ لیا کیونکہ میں دوسرے مذہب کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا اے بیٹی، اس وجہ سے میں نے تمہارا خط تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے نہیں لیا، بلکہ اس وجہ سے نہیں لیا کیونکہ میرا اسلام کسی غیر مسلم لڑکی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے اور اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے خط لیا، کہا بیٹی محل میں آ جاؤ۔ جب محل میں وہ لڑکی گئی، 3 دن تک اسے رکھا، اس کے بعد میں کہا اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ لڑکی نے کہا میرے باپ کو کیا جواب دوں گی؟ تو کہنا اورنگزیب عالمگیر نے کہا اپنی بیٹی کو اپنے باپ کو جا کر کے یہ کہہ دو، اپنے باپ سے جا کر کے یہ بتا دو کہ میرے وزیر نے میرے جو حکم پر جو وہاں بادشاہ نافذ بادشاہ جو بنا ہے، اس نے جس وقت کی جس مدت کی مانگ کی ہے اس کے اندر تمہاری ڈولی تیار ہو کر کے اس کے گناہوں کی دہلیز پر پہنچ جانا چاہیے۔ وہ لڑکی روتی ہوئی دہلی کی سرزمین سے نکلتی ہے، بنارس پہنچتی ہے۔ باپ نے کہا بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہا میں اورنگزیب کے دربار میں گئی تھی، سوچا تھا اورنگزیب انصاف کرے گا، لیکن اورنگزیب تو انہی کی طرح نکلا، اورنگزیب تو وہ بادشاہی کی طرح ہے۔ اس نے کہا ہے میری ڈولی سجا کر کے پھر سے وہیں پر لے جا کر کے اس بادشاہ کے دربار میں رکھ دو، ابراہیم کے پاس پہنچا دو۔ باپ روتا ہوا کہتا ہے اب بیٹی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اس کی ڈولی تیار ہوئی، ڈولی اٹھی اور ابراہیم کے گھر پہنچ گئی، ابراہیم کے محل پہنچ جاتی ہے۔ ابراہیم نامی کوتوال جب دیکھتا ہے ڈولی تیار ہو کر کے سج دھج کر کے آ چکی ہے تو وہ اب پورے شہر کے، پورے بنارس کے فقیروں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد میں ان میں خیرات تقسیم کرنے لگتا ہے۔ جب خیرات بانٹنے کا سلسلہ ختم ہوا، اپنے خادموں سے کہا اب ڈولی کو اٹھاؤ اور ہمارے محل کے اندر لے چلو، اب شادی مکمل ہو چکی ہے۔ اب اتنا ڈولی کو اٹھانا تھا کہ اچانک ایک فقیر جو ہے وہ لوگوں کے جھرمٹ میں سے، لوگوں کی بھیڑ سے نمودار ہو جاتا ہے۔ آنے کے بعد میں وہ فقیر کہتا ہے اے ابراہیم، میں بھی باقی ہوں، مجھے بھی کچھ خیرات دے دو۔ ابراہیم نے کہا زمین
پر اتنے ٹکڑے پڑے ہیں، زمین پر اتنے پیسے پڑے ہیں، اٹھا کر کے لے لو۔ وہ فقیر کہتا ہے میں کوئی عام فقیر نہیں ہوں بلکہ میں شاہی فقیر ہوں، میں زمین سے ٹکڑے نہیں اٹھاتا بلکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے رقم وصول کیا کرتا ہوں۔ ابراہیم نے سوچا چلو یہ میرے رنگ میں بھنگ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے اپنے جیب میں جیسے ہی ہاتھ ڈالی تاکہ پیسے نکالے، زوردار منہ پر تماچا پڑا، ڈولی سے نیچے گرا، نیچے گرنا تھا، جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ فقیر کے بھیس میں جو شخص تھا وہ کوئی اور نہیں، بھارت کا بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، ابراہیم نے جب دیکھا ہوش ٹھکانے آ گیا۔ اب کیا تھا، ایک میدان کے اندر دونوں کو لایا گیا، لانے کے بعد میں دو پاگل ہاتھی منگوائے گئے، دو پاگل ہاتھی منگوائے گئے، ایک ہاتھی میں ایک پیر، دوسرے ہاتھی میں دوسرا پیر باندھا گیا اور جلاد کو حکم ہوا اسے دونوں ہاتھی کو بھگا دو۔ ابراہیم جو کوتوال مسلمان تھا، ایک غیر مسلم لڑکی کے اوپر گندی نگاہ کی، اورنگزیب عالمگیر نے ایک غیر مسلم کی حفاظت کی اور اپنے کوتوال کو سزا دی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کی ڈولی اٹھا کر کے اس کے گھر پر پہنچوا دی۔ اس کے بعد میں اس کے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا جس پر ایک درخت لگا تھا، اورنگزیب عالمگیر اس چبوترے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ جب وہ شکنتلا ایک گلاس پانی لے کر کے آئی، آپ نے ایک گلاس پانی پیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ عز و جل آج تو گواہ ہو جا، اے اللہ عز و جل آج تو گواہ ہو جا، تیرے اورنگزیب نے جو قسم کھائی تھی آج پوری کر کے دکھا دی۔ وہ لڑکی کہتی ہے ایسے 10 دن پہلے جب تو میرے دربار میں آئی تھی، جب تو نے مجھے خط دیا تھا، اسی دن میں نے اپنے رب کے سامنے یہ قسم کھائی تھی جب تک میں اپنی منہ بولی بیٹی شکنتلا کو انصاف نہیں دلا دوں گا، اورنگزیب کے اوپر دانا اور پانی دونوں حرام ہے۔ یہ اسلام تھا، اسلام اس طرح سے مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مسلمانوں نے کسی کو جبرن تکلیف نہیں پہنچائی، مسلمانوں نے کوئی سی اے، کوئی NRC اور کوئی ایسا گندا قانون نافذ نہیں کیا، بلکہ مسلمان ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی باتیں کرتے رہے۔